أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی یہ آیات ہیں. گزشتہ یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی. بڑے ان کی زندگی میں بہترین نمونے ہیں. ایک نمونہ ہے انہوں نے اپنے والد محترم کو کیسے دعوت دی، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے. اور دوسرا انہوں نے حضرت اپنی قوم کو دعوت دی. دعوت ایسے نہیں کہ بھئی ماننا ہے مانو، بس نہیں، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے دلائل کے ساتھ، بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ. جیسے گزشتہ ہم نے پڑھا کہ دیکھو یہ چاند ہے، تم جس کو خدا سمجھتے ہو، جس سے اپنی زندگی کا نفع اور نقصان سمجھتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، یہ ڈوبنے والی چیز ہے. ذرا غور کرو. بڑے آسان انداز سے سمجھایا. ستاروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، اپنے مسائل اس سے طلب کرتے ہو، ذرا دیکھو یہ بھی ڈوبنے والی چیز ہے. بڑے آسان انداز سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہ جو ہم نے، یہ جو دلائل کا علم آپ کو جو دیا ہے، یہ ہم نے دیا ہے، یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کیے ہے نا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، حجت کہتے ہیں دلیل کو. جس دلیل کے ساتھ آپ نے دین کی بات قوم کے سامنے پیش کی ہے، یہ آپ کی اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے لیے، سمجھ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ ہماری عطا ہے. یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے. ان کی زندگی میں جو کمال ہوتا ہے اس کمال کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ان کی خوبی ہے. ان کے دل میں ذرا برابر بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں نے کیا. لیکن ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کبھی تم یعنی مثال کے طور پر کوئی بات کر رہے ہیں، دین کی بات، اچھی تقریر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا زور دیا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے. بعض مرتبہ اپنی بات کو پیش کرنے کا پریزنٹیشن کرتے ہیں کمپنیوں میں، یعنی مختلف موقعات میں اپنی بات کے سامنے والا تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس موقع پر یہ سکھایا جا رہا ہے یہ ہماری عطا ہے. اس کو جو ہے اپنا کمال مت سمجھو، اس پر ناز مت کرو کہ اس پر کہ میں کتنا اچھا مجھے پریزنٹیشن آتا ہے کرنا، کتنا اچھا جو ہے میں بول سکتا ہوں، کتنا اچھا میں کر سکتا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ جو دلائل جو دیے ہیں یہ ہم نے دیے ہیں، یہ ہماری عطا ہے.
آتیناہا، ہمیشہ اس کو آتیناہا، یہ ہماری توفیق ہے، ہماری مہربانی ہے، ہماری عطا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو علی قومہ، اپنی قوم کے مقابلے میں کیسی بہترین دن۔ بعض مرتبہ بات کرتے کرتے ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس سے ہمارے اندر بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ بھائی دیکھو میری بات مان لیا اس نے، میری بات میں زور ہے، میری بات میں پاور ہے، میری بات میں اثر ہے۔ اثر ڈالنے والے اللہ ہیں، توفیق دینے والے اللہ ہیں۔ ان ربک نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے رتبے مقام جس کے ہم چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، علم دے کر، عمل دے کر، فہم دے کر، صلاحیت دے کر۔ کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے۔ نرفع درجات، جیسے نبیوں کو درجات اللہ نے دیے ہیں، اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی درجات دیتے ہیں، مقامات دیتے ہیں، علم میں، عمل میں، ہنر میں، صلاحیت میں، جو بھی ہمارے پاس ہے، ہمیشہ یہ سوچنا ہے یہ اس کا نظام ہے۔ اسی لیے اس کی ایک صفت ہے الرافع۔ الرافع کہتے ہیں سر بلند کرنے والا، بلندی پر پہنچانے والا۔ اچھا مجھے کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے، اس کو کیوں کیا؟ مجھے کیوں نہیں ہوا؟ ان ربک علیم حکیم علیم، اس کا جواب ہے یہ اس کا کام ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ اچھی طرح اس کی حکمت ہے کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، کس کو کیا مقام دینا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ دنیا میں بھی انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بھی دیکھیں، ساری انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں، بلکہ پوری مخلوق، عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے، پوری مخلوقات میں سب سے افضل حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر باقی انبیاء علیہ السلام۔ سب سے بڑے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقام، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بزرگوں میں، اسی طرح ہمیں دنیا کے معاملات میں کسی کو جو ہے اونچا مرتبہ ملا، کسی کو اونچا مقام ملا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے آدمی کو سکون ہوتا ہے، اس سے حسد سے بچتا ہے، کیونکہ مرتبہ دینے والے اللہ ہیں، بلندی دینے والے اللہ ہیں، اور وہ جو دے رہے ہیں وہ علل ٹپ نہیں ہے کہ جس کو چاہے کر دیے، وہ حکیم ہے، علیم ہے، وہ اپنے پورے علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر یہ سلسلہ چلائے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بڑی بہترین بات فرما رہے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے، قرآن پاک میں تقریباً جو ہے 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کا، یہاں پہ تقریباً 17 پیغمبروں کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ اتنا کہیں قرآن پاک میں ایک جگہ پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ جتنا ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں۔ ذرا اس مضمون کو ذرا سوچیں، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مضمون کو سمجھنا ہے، کیا جوڑ ہے، ہمیں اس سے سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو بندہ قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں برکت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ صدقہ دو، مال بڑھے گا، ہے نہیں؟ صدقہ دو گے، مال بڑھے گا۔ معاف کرو گے تو عزت ملے گی، کیونکہ معاف کرنے میں آدمی کو ظاہری اعتبار سے جھکنا پڑتا ہے، معافی مانگنے میں، معاف کرنے میں جھکنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو نے میرے لیے میرے حکم پر معاف کیا نا، معافی، اب میں تجھے عزت دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھ کر ہم سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت بڑی قربانی ہم نے گزشتہ پڑھی، کیا تھی؟ انہوں نے جو ہے اللہ کے لیے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں چھوڑا، بے ایمان تھے، ساری قوم بے ایمان تھی۔ جب وہاں سے نکلے تو صرف ان کی بیوی اور ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین، ہم ہجرت کر رہے ہیں بس۔
بس یہ تینوں ہاں سے نکلے تھے آگ میں نکلنے کے بعد۔ دیکھو یہ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھو، ہمارے لیے پورا خاندان چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب ہم ان کو ایک ایسا خاندان دیں گے جو بڑا برکت والا ہوگا، سمجھ رہے؟ ہم ایسا خاندان دیں گے، ایسا گھرانہ دیں گے جو بڑا برکت والا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ اب پورا خاندان کفر میں مبتلا تھا۔ جس راستے کی ذلت دین کے لیے بندہ اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی راستے کی عزت اللہ دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جس راستے کی ذلت دین کے لیے بندہ اختیار کرے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے بھوک بہت برداشت کیے، پھر آگے چل کے گورنر بنے، پیسے والے بنے، بہت کھان، اور جو ہے نا ریشم کا رومال تھا تو ناک پوچھتے تھے۔ کہتے تھے ابو ہریرہ کیا کہنے تیرے، آج تو جو ہے کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو ہے بھوک میں جو ہے نا ممبر اور محراب کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے بھی کہ بے ہوش ہے، مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ وہ کیا تھا؟ فاقہ تھا۔ تو جس راستے کی ذلت اختیار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے دین کے لیے بندہ، اللہ اسی راستے کی عزت دیتے۔ یہ ہمیں اس رکوع سے یہ سبق لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں اس علاقے سے عراق سے نکل کر جا رہے ہیں، اور جانے کی وجہ سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے، ہم نے آپ کو ایک بیٹا دیا اور ایک پوتا بھی دیا۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جو صحیح ترین روایت ہے، محدثین فرماتے ہیں ان دونوں بچوں کے نسل سے، صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ کتنے پیغمبر؟ 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ اب انہی کی نسلیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ہبہ کہتے نا، گفٹ دے دینا، ہم نے عطیہ دیا، ہم نے نواز دیا انہیں، ہم نے دیا انہیں، کیونکہ ہم بڑے قدردان ہیں، ہمارے دین کے لیے چھوڑا ہے انہوں نے، ہم ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو کیسے نوازتے ہیں۔ دیکھیں کیسے نوازا، اسحاق دیا اور یعقوب دیے۔ کلن ہدینا، سب کے سب جو ہے نا ہدایت پر تھے، ہم نے ہدایت دی۔ بہت بڑی نعمت ہے، بچے دین پر ہوں، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بچے بھی ہوں اور بے ایمان ہوں تو اور تکلیف کا سبب ہے۔ من قرۃ الرجل ان یرا حبیبہ فی طاعت اللہ، آدمی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی فرما برداری میں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے دیے، پوتے دیے، اور پھر کلن ہدینا، سب کے سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اب وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، ہم نے بھی ان کو سارے پیغمبروں کو ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ومن ذریتہ، ان کی نسل میں، کن کی نسل میں؟ ہی کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں، ان کی جنریشن میں کون؟ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ کیسی نسل تھی، دیکھیں نا کیسی جنریشن ہے، چھوڑ کے گئے، کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ کتنے بڑے قدردان ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہمارا، اللہ تعالیٰ اپنا ڈور اوپن کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے رہتے ہیں۔ نجزی، یہ نجزی عربی میں فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی خاصیت استمرار ہے، استمرار کہتے ہیں یہ چلتا رہے گا ہمارا سلسلہ، جیسے ایسا نہیں ہے کہ سٹاپ ہو گیا، ایک مرتبہ کر لیا ہمارے خزانے میں کمی آ گئی، نہیں، ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز، جس نعمت کی قربانی دے گا ہم دیکھیں نا، سورہ والضحیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والضحیٰ میں
تین نعمتیں بیان کی. ایک نعمت کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ کے پاس جو ہے نا آپ علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا. تیسری نعمت کیا ہے؟ آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو جو ہے نا مال دیا. اب یہ تین نعمتیں دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تین نعمتوں کا شکر چاہیے. اب آپ سے شکر چاہ رہے ہیں. کیا شکر ہے؟ جو نعمت ہے وہی شکر دیجئے. آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا نا، تو اب یہ کام کریں کہ وہ اما السائل فلا تنہر. اگر یتیم آپ کے پاس آئے نا اسے جھڑکاؤ مت. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز وہی. ہاں ہم نے آپ کو جو ہے نا آپ عائل تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، فاغنا ہم نے آپ کو خوشحال کر دیا. ای بیمال ختیجہ. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال سے. اللہ کا نظام ہے. ہاں تو اب کیا کریں جب آپ کے، تو اس لیے جو ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. فقیر آپ کے پاس آئے نا، اب اس کو کیا نہ کریں، اس کو جو ہے نا مت بھیجیں واپس. ہم نے آپ کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم کی نعمت دی ہے، تو اس کا شکر کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت خاص آپ کے پاس علم کی ہے نا، اس نعمت کو بیان کرتے رہیے، لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دیتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے دیکھیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی طرح قیامت تک یہ نظام رہے گا. اللہ کی نسبت پر لگانے والا، وقت لگاؤ، مال لگاؤ، صلاحیت لگاؤ، اللہ بڑے ہیں، اس کی نسبت پر لگانے والا کبھی جو ہے نا نامراد نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں سب. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، سب کے سب صالحین میں سے تھے، صالحین میں سے تھے. کتنی خوشی ہو رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری اولاد میں صلاح ہے، میری اولاد میں صالحیت ہے. آپ نیک ہیں اس لیے آپ کی صالحیت بچوں میں منتقل ہو رہی ہے، آپ کی نیکی بچوں میں جا رہی ہے، نسلوں میں جا رہی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. اب یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. یسع بہت اچھا نام ہے لیکن لوگ نہیں رکھتے. ابراہیم رکھتے ہیں، اسماعیل رکھتے ہیں، ایوب رکھتے ہیں، یوسف رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں. یسع یہ بہت بڑے پیغمبر ہے. یسع ہاں بڑا اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے، رکھ سکتے ہیں. وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. حضرت یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب. وہ پھر فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی ہے سارے عالم پر. آپ نے وہ قربانی دی ہے، ہم نے وہ قربانی قبول کر لی. اب دیکھیے آپ کا اب سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اتنا چلتا رہے گا. حضرت ابراہیم، دنیا میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سب سے زیادہ ہے. اگر آپ سوچیں جتنے بھی سعادات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جتنے یہودی ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہود، نصارہ، مسلمان سب کے سب کیا ہے؟ بڑا مانتے، سب کے سب بڑا مانتے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. آپ کے آبا و اجداد میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے بھائیوں میں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. ہم نے ان سب کو چن لیا، ہم نے منتخب کیا، ہم نے ان کو دین کے لیے، دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مصطفیٰ، مجتبیٰ، مجتبیٰ. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. ہم نے چن لیا ہے. یہ ہم سب کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں دین کے لیے، دین کے کام کے لیے، یہ بتا رہے ہیں. جیسے ان کو ہم نے کیا ہے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، سیدھے راستے پر، پھر صالحیت پر، پھر اس کے بعد ہدایت پر. یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی نسلوں میں اللہ نے چلایا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ ہے. یہ اللہ کی ہدایت، ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی دینے والے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ. جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ولو اشرکوا.
یہ دیکھو نا، یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ شرک کریں، کون؟ انبیاء علیہ السلام، حالانکہ ان سے نہیں ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، حالانکہ شرک جو ہے نا، انبیاء علیہ السلام تو توحید والے ہیں، پکے موحد ہیں، ان سے شرک بھی ذرا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں شرک سے بچو، اس لیے کہ ہم بڑوں سے جب بات کر رہے ہیں تو چھوٹے زیادہ اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سارا عمل برباد کر دیں گے، ساری نمازیں، سارا ذکر، سارا جو ہے نا، ساری یعنی حج، سب کچھ ختم ہو جائے گا شرک سے۔ شرک اتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم، حکمت دی، نبوت دی۔ یہاں حکم سے مراد دو باتیں ہیں، ایک بادشاہت بھی ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دیا ہے کتاب، ہم دینے والے، حکمت ہم دینے والے، نبوت ہم دینے والے۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا، ہر کمال ہماری طرف سے آتا ہے، ہر نعمت ہماری طرف سے آتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ جب آدمی جو ہے نا اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ساری خرابیوں کی جو جڑ ہے نہیں، وہ کیا ہے؟ انا ہے، بڑائی ہے۔ اور قرآن پاک میں ہر بات کو اللہ کی طرف، ہر نعمت کو، ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہاں، کہ آدمی محنت کرے لیکن اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ جو کچھ دیا ہم نے دیا۔ پھر آگے بڑی ایک وارننگ ہے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ لوگ انکار کریں آپ کی نبوت کا، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، اگر آدمی پیچھے ہٹے ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بے نیاز ہیں، ہم صمد ہیں، ہم غنی ہیں، ہم کسی اور سے کام لے لیں گے۔ ان مکے والوں سے کہہ دو جس ابراہیم کو تم مانتے ہو، ان کی پوری ذریت، ان کی پوری نسل توحید والی ہے۔ اگر تم ان کا انکار کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، فقد وکلنا بہا، وکلنا وکیل کہتے نہیں، نامزد کریں گے، ہم جو ہے مقرر کر دیں گے، ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے آپ کے ساتھ، وہ لیسو بہا کافرین، وہ انکار کرنے والے کافر نہیں ہوں گے۔ اس میں اشارہ ہے مہاجرین اور انصار کا۔ اگر تم نہیں مانو گے مکے والو تو ہم ایسی جماعت تیار کریں گے جو ان کا جو ہے ان کی انکار نہیں کرے گی بلکہ ان کو مانے گی۔ اور وہ جماعت کون تھی؟ مدینے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے استقبال کیا، اور مہاجر ادھر سے آ گئے، انصار ادھر سے انہوں نے ساتھ دیا، پھر اللہ نے دین کا کام آگے بڑھا دیا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے ہمیشہ دین کو، دین کے کام کو آدمی محتاج سمجھ کر کرے، کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لیں گے۔ اللہ بڑا ہے، وہ مستغنی ہے، ہاں اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، ہمیں محتاج ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فبہداہ مقتدی، بس آپ ان کی اقتدا کیجئے ہدایت میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہاں ہدایت کا ترجمہ صبر سے لیا ہے۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے صبر سے کام کیا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا، یوسف علیہ السلام کا صبر کیسا تھا، سمجھ رہے؟ یونس علیہ السلام کا صبر کیسا تھا۔ ایک ایک پیغمبر کی زندگی دیکھیں، کس طرح قوم کو جھیلتے جھیلتے انہوں نے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اقتدی کے معنی آپ بھی اقتدا کیجئے، امام کو جیسے فالو کرتے ہیں آپ بھی انہی پیغمبروں کی اقتدا کیجئے۔ اصل میں ہم سے کہا جا رہا ہے یہ سارے پیغمبروں کی مشترکہ جو چیز ہے اس میں کیا ہے؟ توحید ہے، صبر ہے، اور ایک آخری چیز ہے وہ بتا رہے ہیں، دل کے اندر سے ہر قسم کے اغراض کو پاک کر کے بے لوث اللہ کے لیے کام کیجئے، اور اعلان کیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم معاوضہ آپ سے طلب نہیں کرتے۔ دین کا کام کرنے میں، دین کی بات پہنچانے میں معاوضہ صرف مال کا نہیں، مال کا ہو، تعریف کا ہو، کسی بھی شکل میں معاوضہ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سارے پیغمبر یہی کہے۔ سورہ شعراء اگر ہم پڑھیں گے تو ہر نبی کی زبان پر یہ کہلوایا اللہ نے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، وما اسألکم علیہ اجر،
ہم آپ سے پیسہ معاوضہ کسی بھی شکل میں نہیں چاہتے، اجر تو اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، باقی رہتا ہے نہیں، اچھا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر وابقیٰ، اجر بہتر بھی، باقی بھی رہنے والا۔ تو آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں تم سے اس توحید کی بات کو پہنچانے پر معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، ہوا جو ہے قرآن کی طرف مرجع ہے۔ قرآن پاک کو صرف معلومات کے لیے مت پڑھو کہ انفارمیشن ہے، علم بڑھے گا، معلومات، اصل چیز ہے ذکرہ، ذکرہ ہے، ذکرہ۔ ذکرہ کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، جس سے زندگی بدلے، عقیدہ بدلے، ایمان بنے، عمل بنے، اخلاق بنے۔ ان ہوا الا ذکرہ، یہ ہم سب کے لیے ذکرہ ہے۔ جب بھی درس پڑھیں، درس سنیں، کچھ بھی پڑھیں، قرآن کھولیں ہدایت کی نیت سے، بھئی یہ ذکرہ ہے، یہ ذکرہ ہے۔ اس کی برکت سے علم بھی مل جائے گا، معلومات بھی مل جائیں گے، لیکن سب سے بڑی چیز ان ہوا الا ذکرہ للعالمین، سارے عالم والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کی ہے جناب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی بات کی تھی اور اس پر ان کو جو آزمائش آئی، جس پر انہوں نے قربانی دی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، ان کی نسلوں کو کیسے نوازتے ہیں اللہ نے بتا دیا۔ پورے تقریباً 17 پیغمبروں کے نام یہاں بیان کیے، سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس میں 16 تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسل سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، اور ان پیغمبروں نے جو کام کیا ہے نا، وہ ہدایت پر رہتے ہوئے، نیکی پر رہتے ہوئے، اپنے آپ کو ہدایت پر، نیکی پر رہتے ہوئے کام کیا۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو سراہ راست پر لانے کے لیے اپنی فکر بھول گئے۔ دوسروں کی اصلاح میں اپنی فکر نہیں بھولنا، دوسروں کی اصلاح میں اپنی فکر نہیں بھولنا۔ ہاں، تو بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی دوسروں کی اصلاح کی فکر میں اپنی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز، ہدایت پر ہیں، نیکی پر ہیں، اور دوسری چیز اس راستے پر وہ صبر پر چلے، برداشت کرتے کرتے چلے، اور تیسری چیز ہمیشہ ان کی نگاہ اللہ کی طرف تھی، معاوضہ بدلہ اللہ سے لیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام